شیڈو لیک کسی انسان کو نظر نہیں آتا، یہ ریکارڈز میں ظاہر ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں تک شمالی وسکانسن کے سرکاری کاغذات میں ہر اکتوبر کے مہینے میں ایک قصبے کا نام درج ہوتا رہا، شیڈو لیک۔ ٹیکس ریکارڈز میں اسے ایک فعال بستی کے طور پر دکھایا جاتا، یوٹیلیٹی رپورٹس میں چند دن کے لیے پانی کے استعمال میں اضافہ نظر آتا، ایمرجنسی ڈسپیچ لاگز میں ایسے فون کالز موجود تھے جو ایک ایسے علاقے سے آ رہے تھے جو نقشوں میں موجود ہی نہیں تھا۔ ہر رپورٹ ایک ہی انداز میں ختم ہوتی، قصبہ 3 دن کے لیے ظاہر ہوتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ نہ کوئی انہدام کا حکم، نہ منتقلی کا ریکارڈ، نہ کسی لاپتہ شخص کا باضابطہ تعلق۔ 1999 میں پہلی بار سنجیدہ تفتیش اس وقت شروع ہوئی جب ریاستی سرویئر ڈینیل ہارگریو کو لیک ناکٹرن کے قریب فلڈ پلین نقشے اپڈیٹ کرنے کا کام سونپا گیا۔ فضائی تصویر میں ایک ناممکن منظر سامنے آیا، دھند کے اندر واضح گلیاں، لکڑی کے گھاٹ، عمارتوں کے سائے، سب کچھ موجود تھا۔ تصاویر کی تاریخ، وقت اور تصدیق مکمل تھی۔ 48 گھنٹے بعد جب ٹیم دوبارہ پہنچی تو وہاں صرف خالی جھیل کا کنارہ تھا، نہ بنیادیں، نہ سڑکیں، نہ کسی بستی کا نشان۔ لیکن دھند کا پھیلاؤ وہی تھا جو تصویروں میں تھا۔ ڈینیل ہارگریوز نے اس کے بعد کبھی کوئی رپورٹ فائل نہیں کی۔ سسٹم میں اس کی آخری انٹری صبح 4:17 پر درج ہوئی، صرف ایک سطر، شیڈو لیک آباد ہے۔ ڈینیل ہارگریو کے غائب ہونے کے بعد شیڈو لیک کو خاموشی سے ریاستی نظام میں ایک خاص درجے میں ڈال دیا گیا، بطور مقام نہیں، بطور غیر معمولی مسئلہ۔ وسکانسن ڈپارٹمنٹ آف نیچرل ریسورسز کے اندرونی میموز میں فیلڈ ورکرز کو ہدایات دی گئیں کہ اکتوبر کے مہینے میں لیک ناکٹرن کے قریب غیر معمولی دھند والے علاقوں کو لاگ کرنے سے گریز کیا جائے۔ زبان سرکاری تھی، محتاط تھی، مگر مطلب واضح تھا۔ کچھ ایسا تھا جس سے بچا جا رہا تھا، سمجھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر سامنے آئی ریکارڈنگز۔ 1996 میں ایک 911 آپریٹر لیزا مورینو نے معمول کی آڈٹ کے دوران ایک عجیب بات نوٹ کی۔ ایک ہی مقام سے فون کالز موصول ہو رہی تھی، ایسے نقاط جو براہ راست جی پی ایس کئی سالوں تک پانی میں واقع تھے۔ کال کرنے والے کی آوازیں پرسکون تھیں، وہ کسی ایمرجنسی کی اطلاع نہیں دے رہے تھے، وہ سوال پوچھ رہے تھے، یہ کون سا سال ہے؟ کیا پل اب بھی موجود ہے؟ کیا سکول دوبارہ کھلا؟ جب آپریٹر وضاحت مانگتے تو لائن میں ہوا کی آواز بھر جاتی، جیسے کسی بند نالی میں دباؤ حرکت کر رہا ہو، اور پھر کال منقطع ہو جاتی۔ ایک کال اتنی دیر تک جاری رہی کہ لیزا ایک نام درج کر سکی، مارگریٹ ہیل۔ یہ نام چند ماہ بعد دوبارہ سامنے آیا۔ کاؤنٹی کلرک کے دفتر میں ایک ہاتھ سے لکھی چٹھی موصول ہوئی، نہ بھیجنے والے کا پتہ، نہ ڈاک ٹکٹ، اندر صرف ایک صفحہ تھا۔ اس میں خاندانوں کے نام درج تھے، گلیوں کے نام، اور ہاتھ سے بنایا گیا ایک نقشہ جو حیران کن حد تک ڈینیل ہارگریوز کی فضائی تصاویر سے ملتا تھا۔ آخر میں ایک جملہ 2 بار لکیر کھینچ کر نمایاں کیا گیا تھا، ہم اب بھی یہاں ہیں، لیکن جھیل ہمیں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ چٹھی کو ثبوت کے طور پر درج کیا گیا، پھر خاموشی سے ہٹا دیا گیا۔ 1996 کے بعد فون کالز بند ہو گئیں، لیکن ہر اکتوبر میں 3 دن کے لیے شیڈو لیک اب بھی ظاہر ہوتا ہے، نہ نقشوں پر، نہ سائن بورڈز پر، بلکہ وہاں جہاں ریکارڈز خود کو سمجھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 2004 میں یونیورسٹی آف وسکانسن کی ایک سروے ٹیم نے لیک ناکٹرن کو گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار کے ذریعے جانچنے کی کوشش کی۔ نہ یہ منصوبہ کبھی مکمل ہوا۔ جو کچھ سامنے آیا وہ کسی بھی معروف ارضیاتی ساخت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ جھیل کے نیچے سکینز میں سیدھی لکیریں دکھائی دیں، بنیادیں، سڑکیں، چوکور خالی جگہیں جہاں تہہ خانے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ایک مکمل قصبہ اب بھی موجود، مگر ڈوبا ہوا اور بند۔ بعد میں حاصل کی گئی اندرونی خط و کتابت کے مطابق ریڈار آلات خاص ایک مقام پر بار بار خراب ہونے لگے، وہی جگہ جسے 1930 کی دہائی کے نقشوں میں شیڈو لیک ٹاؤن شپ کہا گیا تھا۔ ڈیٹا خود کو بگاڑنے لگا۔ ایک ہی فائل کو 2 بار محفوظ کرنے پر مختلف نقشے سامنے آئے۔ ٹائم سٹیمپس خود کو دوبارہ لکھنے لگے۔ ایک ٹیکنیشین نے موقع پر ہی استعفیٰ دے دیا۔ اس نے پیچھے ایک ہاتھ سے لکھی پرچی چھوڑی جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا،
یہ پانی کے نیچے نہیں ہے، ہم ہیں۔ یہ اس علاقے کا آخری باضابطہ مطالعہ تھا۔ آج لیک ناکٹرن کو ایک محدود ماحولیاتی زون قرار دیا گیا ہے۔ مچھلی پکڑنے پر پابندی ہے، ڈرونز سگنل کھو دیتے ہیں، سیٹلائٹ تصاویر جھیل کی سطح کو ایک ہموار سرمئی دھبے میں بدل دیتی ہیں۔ ایک سابق کانٹریکٹر کے مطابق جان بوجھ کر، لیکن مقامی لوگ تاریخیں جانتے ہیں۔ ہر سال اکتوبر میں 12 سے 15 تاریخ کے درمیان ایمرجنسی ڈسپیچ کو غلط سگنلز موصول ہوتے ہیں، شور سے بھری کالز جو مکمل نہیں ہوتی، جی پی ایس پنگز جو لمحہ بھر کے لیے ظاہر ہوتی ہیں پھر بند سڑکوں کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹ جاتی ہیں۔ اور ایک بار 2018 میں ایک وائس میل ایک ایسے رینجر اسٹیشن فون پر موصول ہوئی جو برسوں سے منقطع تھا۔ پیغام مختصر تھا، ایک عورت کی آواز، صاف، بے خوف، ان سے کہنا کہ ہم غائب نہیں ہوئے، ہم یہیں رہے۔ شیڈو لیک سب کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، اسے گواہوں کی ضرورت نہیں، صرف وقت کافی ہے، کیونکہ کچھ قصبے حادثات یا لاپرواہی سے نہیں کھوتے، کچھ کو سوچ سمجھ کر ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں چھوڑ دینا مٹا دینے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور ہر سال جب لیک ناکٹرن پر دھند خاص انداز میں چھاتی ہے، جھیل کی سطح بالکل پرسکون رہتی ہے، حد سے زیادہ پرسکون، جیسے نیچے کوئی چیز اب بھی اجازت کی منتظر ہو واپس آنے کے لیے۔